نجومیوں نے نمرود کو جا کے بتایا کہ اے بادشاہ سلامت، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آ کے تیری سلطنت کو سنبھال لے گا، تیری بادشاہی ختم کر دے گا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری سلطنت کے اندر ایسا ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ایسا کرو، جس گھر میں بچہ پیدا ہو بچے کو ذبح کر دو، لڑکا پیدا ہو تو ذبح کر دو، بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ دبا دو، جو بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، چونکہ ولادت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اب جب بادشاہ نے اعلان کر دیا تو پریشانی بڑھ گئی کہ بچہ جب پیدا ہوگا تو پھر بچے کو تو قتل کر دیا جائے گا۔ اب کوئی ماں بھی نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، کوئی باپ نہیں چاہتا، کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے جنگل میں چلے جانا ہے۔ آپ جنگل میں چلی گئی اور جا کے ایک غار سی تھی، اس میں جا کے ٹھہر گئی اور آپ کو وہاں پر بڑا سکون ملا۔ یہاں ایک سوچنے والی بات ہے، جو میں نے وہ جھاڑی والی بات بتائی نا، وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو شہر میں اور لوگوں میں سکون نہیں ملا، حالانکہ انسان کو انسان کے پاس سکون ملتا ہے بابا جی، بندہ بندے سے سکون حاصل کرتا ہے، انسان انسان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، انسان انسان کے پاس رہنا پسند کرتا ہے، بندہ بندے سے مدد لینا پسند کرتا ہے۔ کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہ بندہ جانور سے مدد لے؟ بندہ جانوروں کے پاس چلا جائے، وہاں پر سانپ، بچھو، شیر، جنگلی جانور سارے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ شہر میں نہیں ٹھہری۔ کیوں نہیں ٹھہری؟ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بہت سارے انسان ایسی شکل میں ہوتے ہیں جو ظاہری شکل تو انسانوں کی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ کتے کی طرح ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسان دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر شکل تو انسانوں جیسے لیکن سانپ کی طرح ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر شکل تو انسانوں والی ہوتی ہے لیکن کام ان کے جانوروں والے ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسان ہمارے معاشرے کے، اسی معاشرے کی بات کرتا ہوں نا، اس معاشرے کی بات تو تھی سو تھی نا، اس معاشرے کی آج کے دور حاضر کی بات ہے یہ۔ کیا لوگ ایسے نہیں ہیں جو کتے کی طرح بھونکتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں؟ کیا لوگ ایسے نہیں ہیں اس معاشرے میں جو ڈسنے سے باز نہیں آتے؟ کیا لوگ ایسے نہیں ہیں جو شیر کی طرح لبک پڑتے ہیں؟ اپنے پیسے پر، اپنی طاقت پر، اپنے عہدے پر بڑا مان ہوتا ہے ان کو، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ دنیا میں رہ کر انسان کو انسان ہی کی شکل اپنانی چاہیے، کسی جانور کی نہیں۔ آپ تو الحمدللہ دین سے وابستہ ہے نا، لیکن یہ بد اخلاقی بیس ہے اس چیز کی۔ اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی سے غرور پیدا ہوتا ہے، اسی سے بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نکل کے جنگل کی طرف چلے گی، وہاں پر جنگل میں ہی گئی تو جانوروں سے سکون ملا، جانوروں نے آپ کی نگہبانی کی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت وہاں پر ہی ہو گئی۔ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ، اس کے آگے تفسیر سنا رہا ہوں۔ جب وہاں پر ولادت ہوئی، ولادت کے بعد آپ سوچ میں پڑ گئی اگر بچے کو لے کے جاتی ہوں میں تو پھر کیا ہوگا؟ بچے کو لے کے جاؤں گی تو وہ تو فوراً قتل کر دے گا بادشاہ۔ آپ نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ دیا، جیسے چھوٹے بچے کو، اور لپیٹ کے اسی غار میں رکھ کے خود شہر واپس آ گئی، اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب چونکہ جو وقت کے سپاہی تھے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ اور ایک اور بھی بات یاد رکھیں، نمرود نے، اس کی زندگی 1000 سال تھی، کتنی؟ اور جب اس نے ہوش سنبھالا نا، اس نے بادشاہی کی اور پوری دنیا پر کی، تھوڑی دیر نہیں کی، پوری دنیا پر بادشاہیت کرتا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، یہاں تو بابا جی 6 مہینے سیٹ مل جائے تو بعد میں خیر ہے نہیں، جن کو ساری زندگی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے حکومتوں کی طرف آ جائیں،
کسی حکومت کو 6 مہینے مل جائے تو وہ نہیں چھوڑتی جس نے ساری زندگی دنیا میں بادشاہت کی ہو. سوچو اس کے دماغ میں کیسا کیڑا ہوگا. کیا وہ خدائی دعوے والا کیڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں تو 6 مہینے سال حکومت کرنے کے بعد جتنے مرضی بندے مروا دو، حکومت بچنی چاہیے. کسی خاص حکومت کی بات نہیں کر رہا، اجتماعی طور پر جو ہو رہا ہے. لیکن اس نے تو کتنی دیر وہ اس نے حکومت ہی کی اور پوری دنیا پر کی. سوچو اس کے دماغ میں کیسا کیڑا ہوگا. اس نے جب اعلان کر دیا کوئی بچہ زندہ نہ بچے. ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، آپ نے جب ولادت ہوئی تو آپ بچے کو لپیٹ کے رکھ کے وہاں پر واپس آ گئے، اپنے گھر میں آ کے رہنا شروع کر دیا. کافی دن گزر گئے اور ماں کی ممتا تڑپی. ماں ہے نا آخر. اور پھر دوبارہ اسی جنگل کی طرف چلے گئی. دیکھا تو اس غار کے آگے سامنے نا ایک بہت بڑا پتھر آ گیا اس کے منہ کے آگے. قریب کھڑی ہو کے دیکھتی رہی حسرت بھری نگاہوں سے، کاش مجھے اندر جانے کی توفیق ہوتی. بچہ تو مر گیا ہوگا بیچارہ ہیں، تو کم از کم اس کی ہڈیاں دیکھ کے مجھے سکون ہی مل جاتا. اچھا وہ دیکھتی چلی گئی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اس پتھر نے خود ہی ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، یعنی خود ہی ہٹنا شروع کر دیا. جو غار کے دروازے کے آگے تھا اس نے خود ہی ہٹنا شروع کر دیا. سامنے دیکھا تو اندر سے روشنی ہی روشنی نظر آ رہی. جیسے روشنی دیکھی، قریب جا کے دیکھا تو بچہ مسکرا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں انگلی تھی، یہ شہادت والی. آپ نے انگلی باہر نکالی، ایک انگلی سے شہد آ رہا تھا، دوسری سے دودھ آ رہا تھا. کئی دن گزرنے کے بعد بچہ وہاں پر زندہ، اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھا اس کو. اب یہاں جب میں پڑھ رہا تھا نا تو ایک دل میں بات آ رہی تھی. وہ یہ آ رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام جس غار میں ہوں وہاں تو روشنی روشنی ہوتی ہے، تو جس قبر میں کملی والے آقا آ جائیں گے ہے نا، مسلمان کی قبر میں آئیں گے نا، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. سوچے تو صحیح. پھر اور بات بھی سوچیں ذرا، سنیں. اگر سورج طلوع ہو جاتا ہے نا تو غروب ہونے کے بعد اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. چاند جب نکلتا ہے تو اس کی چاندنی ہوتی ہے، جب یہ غروب ہوتا ہے تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں جب ستارے نکلتے ہیں ان کی روشنی ہوتی ہے، جب غروب ہوتے ہیں روشنی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں نبوت کی روشنی ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ تو ایک مرتبہ سورج چمکا ہے، قیامت والے دن بھی چمکتا رہے گا. تو جس غار میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رہیں وہ غار تو روشن ہو جائے، اور جس مومن کی قبر میں میرے آقا کریم آ جائیں، بتائیں وہ روشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہاں پر ایک اور بات بھی ہے. جس قبر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس، جس غار میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس رہے، وہ غار تو روشن ہو جائے، اور جس پیٹ میں میرے کملی والے آقا رہے اس ماں کی شان کیا ہوگی. بارکہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو آپ نے بچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد چلی گئی واپس. آگے ایک اور لمبی مسئلے کی بات ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر اسی موضوع کو چھیڑ لیں گے انشاءاللہ. زندگی رہی اگر ادھر ہی ہوئے تو اسی کو چھیڑ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر کیا ہوا، گھر لے گئی. بعد میں آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہو گیا. آزر آپ کے چچا تھے جو بت پرست تھا، بت بیچتا تھا، بت بناتا تھا، ان کے گھر میں پرورش ہوئی. ساری بڑی لمبی بات ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے 2 جمعے میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. تو جب وہ پرورش ہوئی اور وہاں پر پلے اور وہاں پر رہے، اور پھر آپ نے ایک دن ایسا کیا کہ سوچا یہ جو بت ہیں بتوں کو گرا دوں میں. اور بلکہ یہاں تک آتا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہوش سنبھالی، بچپن بالکل ابھی جو جسے کہتے ہیں شیر خوار بچے، اور جب وہ باہر لے کے تو سورج کو دیکھ کے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے. جب وہ سورج غروب ہوا تو فرمانے لگے نہیں، جو غروب ہو جائے میرا رب نہیں ہے. چاند کو دیکھا فرمایا کیا یہ رب ہے. جب وہ غروب ہوا فرمایا نہیں، جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہے. اسی طرح ستاروں کو فرمایا کیا یہ رب ہے، نہیں، جو غروب ہو جائے میرا رب نہیں ہے. فرمایا میرا